مفتی صاحب، شیئر مارکیٹ میں ایک اور بہت اہم اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ شیئرز پر قبضہ کب متحقق ہوتا ہے. اس لیے کہ 3 طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، دوسرا ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور تیسرا ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو کس اکاؤنٹ میں آنے کے بعد ہم شرعی اعتبار سے اس کو قبضہ تسلیم کریں گے؟ جی، ایک اہم سوال آپ نے کیا ہے، یعنی شیئرز پر قبضے کا تحقق کب ہوگا؟ شیئرز پر قبضے کا تحقق کب ہوگا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی بھی شخص اگر شیئرز خریدنا چاہے تو اس کے لیے جیسے 3 اکاؤنٹ لازم ہیں. ایک تو ہے کہ اپنا بینک اکاؤنٹ ہو، دوسرا ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہو، تیسرا ہے ڈیمیٹ اکاؤنٹ. اب ایک بندے نے کسی ABC کمپنی کا شیئرز خریدا، 10 شیئرز خریدا، تو جیسے ہی شیئرز خریدے گا اس کے جو ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے اس میں تو وہ چیز ریفلیکٹ کرے گی کہ کیا کیا ہے کہ اس نے اتنے شیئرز خریدے ہیں. لیکن اس کی جو ڈیلیوری ہے، شیئرز کی ڈیلیوری کب متحقق ہوگی؟ وہ متحقق ہوگی آپ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہونے سے نہیں ہو جائے گی، بلکہ آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں وہ شیئر ڈیجیٹل فارم میں آپ کو ظاہر ہوں. اب یہ ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں کب آئے گا؟ اس کے لیے شیئر بازار کا سسٹم یہ کہتا ہے T+2، یعنی جس دن ٹریڈ کیا ہے اس دن اس کے ساتھ ساتھ 2 دن. مثال کے طور پر آج اگر میں نے ٹریڈنگ کیا ہے تو میرے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں پرسوں وہ چیز ریفلیکٹ کرے گی کہ آپ نے اتنے شیئرز خریدے ہیں، آپ نے اتنے شیئرز خریدے ہیں. اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی خریدا تو میرے بینک سے اکاؤنٹ پیسے کٹ گئے، اب لہذا اس کا رسک میری طرف منتقل ہو جاتا ہے. اگر شیئرز کی قیمت بڑھے گی تب بھی میں ہی فائدہ اٹھاؤں گا، شیئرز کی قیمت گھٹے گی تب بھی مجھے ہی نقصان ہوگا. تو اس کی وجہ سے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں آئے نہ آئے میرا گویا کہ قبضہ ہو گیا. بہت سارے لوگ اس طرح کے کنفیوژن میں ہوتے ہیں. اس کا جواب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فتاوی عثمانی میں بڑا تفصیلاً دیا ہے. اس کے لیے اس جواب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ شیئرز ہے کیا. شیئرز کہتے ہیں کہ کمپنی کے اندر ہر چیز کی نمائندگی کرنے کو شیئرز کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، کمپنی کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا، کمپنی کے پاس لیکویڈ ایسٹس بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح فکس ایسٹ بھی ہوتے ہیں. کمپنی نے باہر کسی کو قرض دیا ہوگا جو ریسیویبل ہے وہ بھی ہے، کمپنی نے باہر سے قرض لیا ہوگا جو لائبلٹی ہے وہ بھی ہے. اگر کوئی بندہ کسی کمپنی کا شیئر خریدا، 1000 روپے کا ایک شیئر خریدا مثلاً، اب وہ 1000 روپے ہیں، کمپنی کے ہر چیز کی نمائندگی کریں گے. یعنی کمپنی کے پاس بلڈنگ ہے تو وہ 1000 روپے کا شیئر بلڈنگ کی بھی نمائندگی کرے گا. کمپنی کے پاس کیش ہے لیکوڈ کی شکل میں، وہ 1000 روپے اس کیش کی بھی نمائندگی کرے گا. اسی طرح سے کمپنی کے پاس را مٹیریل ہے تو اس کی بھی نمائندگی کرے گا. کسی کمپنی نے فنش گوڈز بنا لیا ہے اس کی بھی نمائندگی کرے گا. اب یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا کہنا یہ ہے، حضرت کا قول یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی شیئرز خریدا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشاع چیز کو خریدا ہے، یعنی غیر متعین چیز کو خریدا ہے. جیسا کہ اگر غیر متعین چیز کو خریدا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے کیا ہو، اس کا تعین ہو جائے. اس کی مثال دیتے ہیں. کیا مثال دیتے ہیں؟ جیسے 4 آدمی نے مل کر ایک 2000 سکوئر فٹ کا پلاٹ خریدا. اب 4 آدمی نے ایک پلاٹ خریدا، 4 آدمی نے مل کر 2000 سکوئر فٹ کا، اور ہر ایک بندے نے 1 لاکھ روپے لگایا. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے جو 1 لاکھ روپے لگایا جس کی وجہ سے 25% کی میری ملکیت ہے. اب وہ بندہ کیا کیا، اپنے 25% کی جو ملکیت ہے اس کو بیچنا چاہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو آپ چاروں نے جو مل کر خریدا ہے اس کی تعین ہو جائے کہ کس کا پلاٹ کون سا ہے، کدھر کا حصہ ہے، کیا ہے. اس سے پہلے اگر آپ بیچیں گے تو بیچنا درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟
پھر اختلاف ہوگا، پھر جھگڑا ہوگا. کوئی کہے گا کہ بھئی میں تو سمجھا کہ تمہارا یہ حصہ ہے، اب بیچنے والا کہے گا کہ نہیں میں سمجھا میرا یہ حصہ ہے. اس کے لیے کہتے ہیں ایک مشاع چیز ہے، اس کی تعیین ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کا فروخت کرنا جائز ہے. اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہاں پر شیئرز بھی کیا ہے، شیئرز کے اندر بہت سارے اثاثے ایسے ہیں جو مشاع ہیں، اس کا تعیین ہم اسی وقت سمجھیں گے جبکہ وہ شیئر ہمارے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں آ جائے. لہذا جب تک ہمارے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں ہمارے شیئر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم اس شیئرز کو آگے فروخت نہیں کر سکتے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. تو وضاحت کر دی گئی کہ جب تک کہ آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں وہ نہ آ جائے، وہاں تک کہ ریفلیکٹ نہ ہو، وہاں تک کہ آپ کا قبضہ اس پر نہیں ہوا ہے، آپ اس کو آگے بیچ سکتے نہیں ہے. شریعت مطہرہ اس سلسلے میں صاف رہنمائی کرتی ہے. ہماری شریعت معاملات کے سلسلے میں دو سے تین بڑے اہم اور بنیادی اصول بیان کرتی ہے. ایک تو یہ کہ ہر وہ معاملہ ناجائز ہوتا ہے جو مفضی الی المنازعہ ہو، یعنی جہاں پر بھی کوئی ایسی شکل پیدا ہوتی ہو جو جھگڑے کی شکل بن سکتی ہو، ہماری شریعت کہتی ہے کہ بھئی ہم کو جھگڑا پڑتا نہیں ہے، شریعت جھگڑا نہیں چاہتی ہے. ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. لہذا یہاں پر وہی صورتحال ہوتی ہے. اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے یہاں پر ہمارے علماء نے شریعت کی روشنی میں یہ رہنمائی کی کہ جب تک کہ آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں نہیں آ جاتا ہے وہاں تک کہ آپ کے قبضے کا تحقق اس پر نہیں ہو سکتا ہے. لہذا جو لوگ بھی اس شیئر مارکیٹ میں قسمت آزمائی کرتے ہیں وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں.